انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا میں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا بنیا ان تصبح ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش فافعل فإن هذا سنتي ومن أطاع سنتي فقد أطاعني أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بیٹے انس، مشکات شریف کی یہ روایت ہے، میرے بیٹے انس اگر تو کر سکتا ہو تو یہ کام کر کہ تیری صبح ایسی ہو، تیری شام ایسی ہو کہ تیرے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، تیرا دل کینے سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کام کر۔ اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی سنتیں تو بہت ہے، لیکن اس پر خاص فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت کی اتباع کرے گا اس نے میری اتباع کی۔ آج ہمارے دل کھوتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے دل کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، پانی چہرے سے ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا امتی جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر حضرت تشریف لائے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ میرا امتی جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر تشریف لائے، یہ میرا امتی جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ دھچکا لگا کہ آخر حضرت سعد کا وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ لاؤ میں ان کے گھر پہ جاؤں، ان کے رات کے اعمال دیکھوں، وہ کیا عبادت کرتے ہیں۔ تو میں جب رات کو ان کے گھر پہ قیام بطور مہمان کے پہنچا، اور میں نے کہا مجھے مہمان رہنے دیجئے، انہوں نے کہا بالکل یہ کمرہ ہے، سو جائیے۔ فرمایا میں رات میں دیکھتا رہا، حضرت سعد گھر میں تشریف لائے، عشاء کے بعد سو گئے، فجر کی اذان ہوئی تب اٹھے، کوئی تہجد بھی نہیں پڑھی، کوئی نفل بھی نہیں پڑھی، بس فجر کی نماز پڑھی، ادھر عشاء کی نماز پڑھی۔ دوسرے دن رات میں بھی یہی عمل، تیسرے دن رات میں بھی یہی عمل۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہنے لگے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، میں تو اس لیے آیا تھا کہ مجھے آپ کا رات کا عمل دیکھنا تھا۔ نبی نے آپ کو جنتی کہا، وہ کس عمل کی بنیاد پر آپ کو جنتی کہا ہے؟ فرمایا بیٹے یہی میری زندگی ہے، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں کوئی عمل ہے، نبی نے آپ کو جنتی کہا۔ جب جانے لگے تو حضرت سعد نے فرمایا بیٹے ہو سکتا ہے ایک عمل پر مجھے جنتی کہا ہو، اور وہ عمل یہ ہے کہ میرا سینہ لوگوں کے کینے سے پاک ہے۔ میں روزانہ رات میں سوتا ہوں تو حساب کر کے سوتا ہوں کہ میرا دل کسی سے متعلق خراب تو نہیں ہوا، میرا دل ویران تو نہیں ہوا، میرا دل برباد تو نہیں ہوا، میں نے اپنے دل کو کسی کی دشمنی سے تو نہیں بھر لیا، کسی کے کینے سے تو نہیں بھر لیا۔ میں روزانہ رات کو حساب کر کے سوتا ہوں کہ میرا دل صاف ستھرا ہے یا نہیں۔ فرمایا ہاذا یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا۔ میرے بھائیو دل کا سجانا، جب دل بن جاتا ہے نا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم جب ہو جاتا ہے تو پھر امیری میں بھی مزہ، غریبی میں بھی مزہ، چٹائی پر بھی مزہ، بستر پر بھی مزہ، ایک بیڈ روم کے کمرے میں بھی مزہ، اور مکان میں بھی مزہ۔ لوگ برائی کرے تو بھی اچھا لگتا ہے، لوگ تعریف کرے تو بھی اچھا لگتا ہے، لوگ تانا دے تو بھی اچھا لگتا ہے، لوگ برائی کرے تو بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہوا کرتا ہے، اللہ ہی اللہ ہوا کرتا ہے۔ اور جب یہ دل بن جاتا ہے، دل
اسی دل کو سجانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خوب سن لو، اپنے دل کو بناؤ، بدن خود بخود بن جائے گا، اور اگر دل نہیں بنایا تو پھر بدن بھی نہیں بنے گا. ہم نے اپنے بدن کو سجانے کی بڑی محنت کی اور اس کے لیے رات دن ایک کرتے رہے. اس کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑا، جائز اور ناجائز کی تمیز کو چھوڑا، اپنے اور پرایوں کی دشمنیوں اور دوستیوں کو چھوڑا، اپنے والدین اور اقارب اور رشتہ داریوں کو چھوڑا اس جسم کو بنانے کے لیے. اور ادھر دل ویران ہو گیا، اور دل کی ویرانی پر اللہ نے کیا فرمایا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمی وقد كنت بصیرا. فرمایا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میری نمازوں سے، میری عبادتوں سے، میرے احکام سے جس نے اعراض کیا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. ہاں، دنیا میں زندگی تنگ ہو جائے گی ہماری، پھر ہم محنت کرتے رہیں گے، حالات نہیں بنیں گے. ایک مصیبت گئی کہ دوسری مصیبت، بیٹے کی مصیبت گئی کہ بیٹی کی مصیبت، اور بیٹی کی مصیبت گئی کہ فیملی کی مصیبت، اور فیملی کی مصیبت نہیں گئی کہ سسرال کی مصیبت، اور سسرال کی مصیبت گئی کہ بیماریوں کی مصیبت، اور بیماری کی مصیبت گئی کہ حالات کی مصیبت، جاب کی مصیبت، دکان کی مصیبت، نہ معلوم مصیبتوں میں مصیبتیں آتی چلی جائے گی. پھر ہم یوں کہیں گے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تونا کر دیا، کسی نے نظر لگا دی. نہیں، کوئی نظر نہیں لگی، مجھے میرے دل کو نظر لگ چکی ہے، میری نظر میرے دل کو لگ چکی ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری عبادتوں سے، میرے احکام سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. اور اللہ تنگ کرنے پر آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت حالات کو دور نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی طاقت حالات کو درست نہیں کر سکتی. یہ تو دنیا کا حال. آخرت کا حال کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت میں ہم بلائن اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے، دلائل کے اعتبار سے بھی، آنکھوں کے اعتبار سے بھی. یہ کہے گا اللہ میں تو بڑا دیکھنے والا تھا دنیا میں. اللہ کہے گا تو نے دنیا میں سب کو دیکھا، اپنے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، شریعت کو نہیں دیکھا تھا، دین کو نہیں دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھا تھا، سنت کو نہیں دیکھا تھا، جس کی بنیاد پر ہم نے آج تجھ کو بلائن اٹھایا، دلائل کے اعتبار سے بھی اور آنکھوں کے اعتبار سے بھی. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اس لیے میرے بھائیو اللہ کے دین پر آؤ، اللہ کے دین پر آؤ. خدا پاک کی قسم ساری دنیا اس وقت جو ہے دنیا کے حالات کو دور کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ حالات کا بھیجنے والا راضی نہ ہو جائے.